نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحديث الثامن عشر اتق الله حيثما كنت عن ابي ذر جندب بن جنادة وابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواہ الترمذی. ابو ذر جندب بن جنادہ ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی موجود ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو. اس حدیث کی عربی سنتے ہیں ہم. حدیث آپ نے سنی. حدیث دو صحابہ نے روایت کی ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ جن کا نام جندب بن جنادہ تھا، اور دوسرے ہیں معاذ بن جبل. یہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی موجود ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو. اس حدیث کو دیگر طرق کے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہے. جب میں یہ کہتی ہوں کہ یہ حدیث اور طریقے سے بھی روایت ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اور صحابی نے ایک اور چین کے ساتھ بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے روایت کی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کافی مشہور حدیث ہے. کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جب سفر کا ارادہ کیا تو کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کچھ اور کہیے. آپ نے فرمایا جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کر لیا کرو. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کچھ اور کیجیے. آپ نے فرمایا استقامت اختیار کرو اور اپنے اخلاق کو اچھا کرو. تو بیسیکلی دونوں روایات میں جو چیز کامن ہے وہ تین ہے. نمبر 1 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ درست تعلق. نمبر 2 اپنی ذات میں درست طریقے اختیار کرنا، یعنی اپنے معاملے کو درست کرنا. اور نمبر 3 لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا تعلق، اچھا اخلاق. وہ شخص حقیقت میں کامیاب ہے جو ان تین محاذوں پر درست رویہ اختیار کرتا ہے. اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہے، اس کا معاملہ بندوں کے ساتھ بھی اچھا ہے، اور وہ خود بھی کسی گلٹ کا شکار نہیں، یعنی وہ کسی گلٹ کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر رہا ہے، بلکہ صدق کے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور عاجزی اور ہمبلنس کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے. کہ جب اس سے کوئی غلطی ہو جاتی، کیونکہ انسان ہے اور انسان ہونے کے ناطے غلطیاں تو ہوں گی، تو ایسی صورت میں وہ اس غلطی کو قبول کر لیتا ہے، مان جاتا ہے. تو بیسیکلی ہمیں تین چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایک اللہ کے ساتھ تعلق، ایک اپنی ذات کی اصلاح، اور ایک بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ. اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہم لیک کر رہے ہیں تو معاملہ درست نہیں ہو سکتا. یعنی ہماری کامیابی جو ہے وہ رسک پر ہے، کیونکہ ان تین چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا گیا ہے. حقوق اللہ کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، اللہ سے معاملے اور اللہ سے تعلق کے بارے میں، اور پھر بندوں کے ساتھ جو معاملہ اور تعلق اور ان کے ساتھ جس طرح ہم بہیو کرتے ہیں اس کے بارے میں، اور پھر خود اپنے بارے میں جان کر اس کی اصلاح کرنے کے بارے میں، اپنا محاسبہ، سیلف انالیسس، اپنی غلطیوں کو دیکھنا اور ان کی اصلاح کرنا. تو ہمیں گویا تین محاذوں پر کام کرنا ہے، اور ان تین پہ کام کرنے میں سب سے پرائرٹی پر نمبر 1 چیز
اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈرنا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں بھی تم ہو. حیث ما کنت، جس بھی جگہ پر ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہا ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، ہاں تمہارے آس پاس لوگ ہوں یا نہ ہو، ہر جگہ اللہ سے ڈرو. اور جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اس وقت اس کے سارے کام ٹھیک ہونے لگتے ہیں، سیدھے ہونے لگتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، برائی کو بھلائی سے بدل دو. گناہ ہو جائے اس کے بعد اچھا کام کر لو. تَمْحُوهَا، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی، وہ صاف چیز گندی چیز کو درست کر دے گی، صاف ستھرا کر دے گی. اور پھر خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو اچھے اخلاق کے ساتھ. تو اللہ کا تقوی ظاہر اور باطن میں یہ ہم سب کے لیے لازم واجب، کیونکہ جو کام اللہ سے ڈر کر کیا جاتا ہے اس کی کوالٹی کچھ اور ہوتی ہے، اور جو بندوں کے ڈر سے ہوتا ہے یا بندوں کی خاطر ہوتا ہے یا بندوں کی محبت میں ہوتا ہے یا بندوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کی پھر کوالٹی بھی کچھ اور ہوتی ہے. اس لیے ہر کام اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا تقوی ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ نمبر 1، ہر چیز اللہ کے لیے. اور پھر یہ ہماری نماز میں بھی ہو، یہ ہمارے صدقہ خیرات میں بھی ہو، یہ ہمارے ہر کام میں، ہر فعل میں، چاہے وہ قول سے تعلق رکھتا ہے خواہ وہ سوچ سے تعلق رکھتا ہے. یعنی اللہ کا تقوی ہماری سوچ کی بھی اصلاح کر دیتا ہے کہ ہمارے دلوں کے راز اور ہماری خواہشات اور ہمارے دل کے اندر کیا کیا باتیں، جب ان پر ہم اللہ تعالیٰ کو نگران بناتے ہیں تو ہمیں اپنی سوچ کی غلطیاں بھی نظر آنے لگتی ہیں. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلنے لگتا ہے کہ ہم کہاں غلط ہیں. اور اس کے لیے پھر انسان کو ساتھ ساتھ توبہ کرنی چاہیے. تقویٰ کا لفظی مطلب ہوتا ہے گناہ سے بچنا. یعنی جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو فوراً غلطی چھوڑنے لگتا ہے، گناہ چھوڑنے لگتا ہے. جیسے انسان جب انسانوں سے ڈرتے ہیں تو پھر ان کی نافرمانی نہیں کرتے. جب یہ پتہ ہو کہ کسی نے پوچھنا ہے، کسی نے پکڑنا ہے، کسی نے مارنا ہے، کوئی سزا دے گا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ کام ٹھیک سے کرتے ہیں. اگر آپ کو پتا ہو کہ دفتر دیر سے جانے سے تنخواہ کٹے گی، بغیر بتائے چھٹی کر لینے سے نمبر کٹ جائیں گے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا چیز آپ کو روکتی؟ وہ ڈر روکتا ہے، نقصان کا ڈر. پھر آپ غلط کام نہیں کرتے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی وصیت کر دیجیے. انہوں نے کہا کہ تم نے وہی کہا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہر چیز کی بنیاد ہے، جڑ ہے. اور جو شخص متقی ہو جاتا ہے پھر اس کا ہر کام ویسا ہوتا ہے جیسے ہونا چاہیے. اسی لیے تقوی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. جنت کامیابی کی جگہ ہے. تو ان المتقین فی جنات و نہر، متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو کہیں سے کچھ ملنے کا شوق لگ جائے یا یقین ہو جائے تو اس وقت بھی وہ پھر وہ کام خوشی خوشی کرنے لگتا ہے. تو تقویٰ میں جہاں ایک طرف ڈر پایا جاتا ہے وہاں دوسری طرف محبت بھی پائی جاتی ہے، کسی کام کے کرنے کا شوق بھی آتا ہے. اور اللہ کی محبت میں، جنت کی شوق میں انسان پھر اچھے کام کرنے لگتا ہے. تو جیسے دنیا میں اگر انسان کو پتا ہو کہ جو کام وہ کر رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا تو اس کا وہ کام اور اچھا ہوتا ہے. جس دنیا میں انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ہمیں اگر پتا ہو کہ ہمیں شاباش ملے گی تو ہمارے کام کی کوالٹی اور ہمارے کام کی رفتار اور ہمارا شوق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر اسی طرح اس میں یہ بات بھی آتی کہ جو متقی ہیں وہ صرف اللہ کے پیارے ہی نہیں ہیں، یہ صرف اللہ کی محبت اور اللہ کے ڈر سے ہی کام نہیں کرتے
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی نصیب ہوگی. وہ آپ کے قریب ترین ہوں گے. جس کا جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا اس کو اتنی زیادہ آپ کے قریب جگہ ملے گی. مثلا آپ دیکھیے کہ آج آپ یہاں پر آئیں تو آپ میں سے ہر ایک کی کیا خواہش ہوگی کہ ہم کہاں بیٹھ کے سنیں اس کمرے کے اندر, اور خوش قسمت سمجھ رہے ہوں گے جو اپنے آپ کو یہاں پا رہے ہوں گے. یہ تو دنیا کا چھوٹا سا ایک معاملہ ہے اور تھوڑی دیر کی بات ہے. وہ کیا کوالٹی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو اللہ کے قریب جنت میں گھر ملتا ہے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. وہ کیا کوالٹی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین جگہ ملے گی. یعنی قیامت کے دن وہ لوگ آپ کے قریب ترین ہوں گے. دنیا میں بھی آپ کے محبوب وہی لوگ ہیں جن کے اندر تقویٰ زیادہ ہے, جو اللہ سے ڈر کے کام کرتے ہیں, بندوں کے ڈر سے نہیں. بندوں کے ڈر سے کیا جانے والا کام کیسا کام ہوتا ہے؟ بندوں کے ڈر سے کیا جانے والا کام وقتی کام ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی روح نہیں ہوتی, اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا, بیکار قسم کا کام ہوتا ہے. یا اپنی ذات کے فائدے کے لیے کیا جانے والا کام, شہرت کی خاطر, شہرت حاصل کرنے کے لیے کہ میرا نام ہو, مجھے مان لیا جائے, اس کا بھی کچھ خاص اثر نہیں ہوتا, وہ محدود ہو جاتا ہے وہ کام. جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی خاطر کوئی نیکی کرتا ہے تو یقین کریے 7 پردوں کے پیچھے بھی آپ نیکی کریں گے تو اس کے اثرات باہر جائیں گے. اور اگر آپ کے اندر تقویٰ نہیں اور ساری دنیا میں ڈنڈورا بھی آپ پیڑ دیں اپنی نیکی کا تو کوئی آپ کو نیک ماننے کو تیار نہیں ہوگا. آپ سوچئے آپ کن لوگوں کو نیک سمجھتے ہیں جو اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں میں تو بہت ہی اچھی ہوں, لوگ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور میرے چاہنے والوں کا دائرہ بہت وسیع ہے. ایسے لوگوں سے آپ محبت کریں گے؟ نہیں. بلکہ جتنی دفعہ کوئی یہ بات بولے گا نا کہ لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں, لوگ مجھے بہت چاہتے ہیں, لوگ میرے ساتھ بہت اچھے ہیں, میں ہی سب کی آنکھوں کا تارا ہوں, تو ہر جملہ آپ کا یہ بولا ہوا آپ کی قدر گھٹا دے گا, آپ کو نیچے لے جائے گا. تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. کیونکہ جب کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں, کوئی بتائے گا؟ جب کوئی شخص یہ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں لوگ مجھ کو بڑا اعتماد کرتے ہیں, آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے, اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا ہے. کیا آپ ایسے شخص کو چاہیں گے؟ تو کس قدر سلی باتیں ہیں یہ, کس قدر حماقت کی باتیں ہیں کہ انسان اپنے منہ اپنی تعریف آپ کرنے لگے اور اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے لگے. ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں ہوتی. عزت کس کی ہے اور سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے زیادہ عزت اس کی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا اور لوگوں کے ڈر سے چھپ کے کام کرتا ہے غلط, وہ 7 پردوں کے پیچھے چھپ کے غلط کام کرے, وہ کسی کو نہ بتائے کہ اس نے غلط کام کیا, لیکن اس کے اثرات ضرور باہر آ جائیں گے. آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات چھت کے اوپر پانی کی ٹینکی بنائی جاتی ہے, اگر وہ کانکریٹ نہ لگائی جائے یا صحیح اس کی سیمنٹ نہ کیا جائے تو کچھ عرصے کے بعد کیا نتیجہ اس کا نکلتا ہے؟ رس سیپیج سامنے آ جاتی, دیواروں پہ آ جاتی, چھت پہ آ جاتا ہے. کچی دیواریں تھی نا اس لیے آ گئی. تو جس شخص کے اعمال کی بنیادیں کچی ہوتی ہیں, اللہ کا ڈر نہیں ہوتا, اللہ کی خاطر نہیں ہوتا, اخلاص نہیں ہوتا اس میں, تو اس کے اعمال کا بھی یہی حال ہے. اس کے اندر کی گندگی, اس کے دل کا بغض, اس کے اندر کی خیانت, وہ ساری رس 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 کے باہر نکل آتی ہے. پھر کوئی بچا نہیں سکتا اس کو, کوئی نہیں بچا سکتا. یہ جو معاملہ اللہ کے ساتھ, کب تک کسی چیز کو چھپایا جا سکتا؟ نیکی کی اپنی ایک فریگرنس ہوتی ہے, ایک خوشبو ہوتی ہے. آپ اس کو جتنا مرضی کور کر کے رکھیں, کیا ہوگا؟ اس کی خوشبو نکل جائے گی. اور اسی طرح گندگی کی اپنی بدبو ہوتی ہے, آپ جتنا مرضی اس کو کور کریں وہ نکل ہی جائے گی. گندگی کا ٹرک ڈھکا ہوا بھی آپ کے پاس سے گزر جائے نا تو اسمیل کو روک سکتے ہیں,
گھر میں آپ اپنے کوڑے دان کو جتنا مرضی بند کر کے رکھیں، جب اس کے قریب ہوتے ہیں تو اگر وہ گلا سڑا پڑا تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ باہر نہ نظر آئے. اسی طرح اگر ہمارے اخلاق گلے سڑے ہیں، اگر ہمارے اندر گندگی ہے، اگر ہمارے اندر تقویٰ نہیں، خدا کا خوف نہیں، نیت درست نہیں، حسد ہے، بغض ہے، تو وہ گندگی اپنی اسمیل چھوڑنے سے قطعاً نہیں رہے گی. جو مرضی کر لے، جتنی چاہے لیپا پوتی کر لے، سارے گھر کی دیواروں پہ اپنے بینر لگا دیں کہ میں بہت اچھی ہوں، کوئی بھی نہیں دیکھے گا ان کو. وہ الٹا آپ کے خلاف جھوٹی گواہی بنے گی کہ آپ نے لوگوں کو مس لیڈ کیا. تو اس لیے ظاہر کی فکر نہ کیا کریں، فکر کیا کریں اندر کی. اندر ٹھیک ہوگا تو باہر خود ہی ٹھیک ہو جائے. جھوٹ بولیں گے، جھوٹی بات کریں گے، 10 پردوں میں لپیٹ کے کریں گے تو بھی کیا ہوگا؟ حدیث میں کیا ہوتا ہے جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنے والے کے منہ کی بدبو سے فرشتہ اس سے کئی میل دور بھاگ جاتا ہے. ایسی نفرت کرتے ہیں اس سے، غلط بیان ہے، اور ہم اسے معمولی چیز سمجھتے ہیں، خود ہی خود اندر اندر جسٹیفائی کر لیتے ہیں اس کو کہ اتنا تو بولنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا. بول لیں لیکن یاد رکھیے کہ اس کا نقصان تو ہے ہی ہے. اسی طرح خیانت، دنیا میں سے کسی کو بھی نہ پتا ہو لیکن آپ کو اگر پتا، آپ کا اپنا دل گلٹ میں ہے، تو جب تک اللہ سے ڈر کے اس کو ادا نہیں کر دیں گے، مرتے دم تک، مرنے کے بعد بھی وہ گلٹ آپ کا پیچھا ہرگز نہیں چھوڑے گی. تو تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ اندر کا گند باہر نکال دیا جائے. اگر کہیں پھوڑا بن رہا ہو تو جب تک اس کا مواد باہر نہیں نکالا جاتا، نشتر لگتا ہے تو باہر نکلتا ہے، کٹ لگتا ہے. کبھی کبھی وہ گڑھ سے نکلتے ہیں نا گرمی کے موسم میں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اس میں پٹیاں لگا لگا کے اس کو بند کر دیں تو وہ جان نہیں چھوڑنے والا جب تک اس گندگی کو باہر نہیں نکالیں گے. ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اندر ہی اندر وہ زہر اور سارے جسم کو لے ڈوبے. تو اس لیے اگر عزت چاہیے، اگر جنت چاہیے، اگر دنیا میں بھی سکون چاہیے، دل کا اطمینان چاہیے، تو پھر اللہ سے ڈرنا ضروری ہے. اتق اللہ حیث ما کنت. یہ نہیں کہ کچھ لوگوں کے بیچ میں ہوں تو آپ کہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. مثلا کلاس میں بیٹھے، اچھی اچھی آیات چل رہی، تو آپ کے دل میں واقعی اللہ کا ڈر آ گیا، کیونکہ ماحول سے آتا ہے، تو آپ کے اندر اللہ کا ڈر آ گیا اور آپ آنسو بھی آ گئے آپ کے بیٹھے بیٹھے. کیونکہ کئی لوگ لیکچر کے بیچ میں رونے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اتنا جب تک وہ یہاں سے اٹھ کر جہاں آپ گئے ہیں، گھر میں گئے ہیں یا کسی بازار میں گئے ہیں یا کسی بھی جگہ گئے، وہاں جا کر جب تک آپ اس پہ استقامت نہیں اختیار کرتے کہ جس چیز سے آپ ڈرے ہیں اس سے ڈرتے نہیں رہتے اللہ سے کہیں اور بھی جا کر، اور اس کی اصلاح نہیں کرتے، تو فائدہ کچھ بھی نہیں. یہ رونا بھی کام نہیں آئے گا. مثلاً آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، اب آپ کسی درس میں گئے، آپ کو اللہ کا ڈر آ گیا، آپ توبہ کرنے لگے، لیکن انسانوں کے حق میں جو زیادتیاں کی جاتی ہیں وہ خالی توبہ کرنے سے معاف ہو جاتی ہیں؟ کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑتا ہے، ان کا حق دینا پڑتا ہے. اور جب تک وہ حق آپ دے نہیں چکتے، ویسے کسی کو وراثت میں حصہ مارا ہوا ہے یا ویسے ہی کچھ لیا ہوا ہے، تو جب تک وہ دے نہیں چکتے اس وقت تک آپ متقی ہو نہیں سکتے. ہاں وقتی طور پر جذبات میں آ کے آپ نے تھوڑا رونا دھونا بھی کر لیا، تو اس تقویٰ پر استقامت بھی بہت ضروری ہے، اس پہ جم جانا ضروری. یہ تقویٰ آپ کو سیدھا کر کے چھوڑے تب ہے وہ تقویٰ. تو جو تقویٰ آپ کو آپ کی اصلاح نہ کرے یا آپ کا عمل نہ بدلے تو وہ تقویٰ پھر تقویٰ نہیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ بندہ تقویٰ کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہو اسے بالکل چھوڑ نہ دے. دل کی کھٹک، اندر کی گلٹ، اسے چھوڑ دے، بس نہیں چاہیے. کوئی خیال آتا ہے، کوئی
کوئی خواہش ہے، کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے جو آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، جو آپ کو پتا ہے کہ بندوں کو پتا چل جائے تو بندے مجھ سے نفرت کرنے لگے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے ہر قیمت پر. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مادی ہوتی ہیں تو ان کو انسان الٹ پلٹ کر دیتا ہے، آگے پیچھے کر لیتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے دل سے تعلق رکھتی، دل کی اصلاح سے تعلق رکھتی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کی ضرورت ہوتی ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرے دل کو دین پہ جما دے اور میرے اندر آنے والے وسوسوں کو دور کر دے، مجھے شیطان کے شر اور شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست سے باہر نکال دے. اور جب ایک انسان تقوی کی وجہ سے گناہ چھوڑتا ہے تو اس کو اللہ کی مدد مل جاتی ہے، وہ اللہ کی مدد کے لائق ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں وہ مشہور کہانیاں جو آپ نے سن رکھی ہوں گی کہ 3 لوگ بنی اسرائیل میں سے کہیں اکٹھے کسی کام نکلے تو راستے میں بارش ہونے لگی تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی. ابھی اندر ہی تھے کہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی، ایک پتھر آ کے گرا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا. وہ چٹان اتنی بھاری تھی کہ 3 بندوں کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ زور لگا کے اس کو ہٹا کے باہر نکلے. کہیں وہاں کسی مادی ذریعے کی وسیلے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اب کیا ہوا؟ انہوں نے دعائیں شروع کر دی اور دعاؤں میں اپنا ایک ایک خالص عمل پیش کیا. ہر ایک کی دعا سے تھوڑا تھوڑا ہٹا اور تیسرے کی دعا سے پورا ہٹ گیا. ان میں خاص طور پر وہ جو بات آتی ہے نا کہ ایک شخص نے کہا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اپنے چچا کی ایک لڑکی سے بہت محبت تھی، جتنی ایک مرد کو کسی عورت سے ہو سکتی، شدید محبت تھی. تو اس محبت میں اس نے اس سے برا کام کرنا چاہا تو لڑکی نے پیسوں کا مطالبہ کیا تو اس نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے. اور جب اس نے وہ پیسے اس کو دے دیے اور اس سے خواہش پوری کرنے لگا تو اس نے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس مہر کو ناجائز طریقے پہ مت توڑو، یعنی میرے ساتھ حرام کام مت کرو. تو کہتا ہے کہ اس پر یعنی اللہ کا نام آتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا، یعنی جذبات کی انتہائی شدید کیفیت میں، اور وہ خواہش جو اتنے عرصے سے دل پہ لگی ہوئی تھی اس کو پورا کرنے کا موقع آیا تو صرف اللہ کے لیے اس خواہش کو روک لیا، اللہ کے لیے اس کو روک لیا. تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پتھر ہٹا دیا. تو انسان کے اندر بعض اوقات ایسی خواہشات بھی جنم لے لیتی ہیں اور دل میں ایسے ایسے خیالات آنے لگتے ہیں کہ جن کے لیے انسان پریشان ہوتا ہے، ان کو کوئی وے آؤٹ نہیں ہوتا، کوئی سولوشن بھی نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں انسان کو اگر اللہ سے ڈر لگتا ہو تو وہ اس راستے کو ہی چھوڑ دے گا جہاں سے وہ کسی حرام میں پڑ سکتا ہو. وہ ایسے نہ فون میسج کرے گا، نہ وہ ایسی کوئی ملاقاتیں کرے گا، نہ وہ ایسی چیزوں کا ذکر کرے گا، نہ ایسی کسی گندی باتوں میں آئے گا. کیوں؟ کیا چیز اس کا ہاتھ روکتی ہے کہ وہ کوئی فضول ٹیکسٹ میسج نہ کرے؟ کیا چیز روکتی ہے کہ وہ کسی ایسی غلط جگہ پر نہ جائے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. میرے ماں باپ نہیں پڑھیں گے، میرا رب پڑھ لے گا. کوئی اور مجھے کچھ کہنے والا نہیں، لیکن میرا رب دیکھتا ہے. تو کوئی بھی معاملہ ہو اس میں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. حیث ما کنت، کہیں بھی ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، امریکہ میں ہو، پاکستان میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں، کہیں بھی ہو، اللہ سے ڈرو. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے ملک میں یا سعودی عرب جاتے ہیں تو کیسے لباس پہن لیتے ہیں، فل ابایا، اور جب امریکہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. یہ صرف پاکستانی قوم کی حالت نہیں، ہر مسلمان قوم کے اندر یا ملک کے اندر اس قسم کی مثالیں موجود ہیں. مجھے اکثر ڈفرینٹ ایئر لائنز پر سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہے. جب ان کے ملک سے چلتے ہیں تو لباس اور ہوتے ہیں، جب اترتے ہیں تو لباس اور ہوتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ زمین بدلی ہے، اللہ تعالیٰ تو وہی ہے، اللہ تو وہی ہے. یہ لباس کیوں بدل گئے، رنگ کیوں بدل گئے، یہ انداز کیوں بدل گئے؟ بندوں کا ڈر ہے اس لیے. وہ کہہ رہی کہ خاتون تھی جنہوں نے کراچی میں بایا، نقاب، ہر چیز لیا ہوا تھا. جب لاہور ایئرپورٹ پہ اتری تو انہوں نے سب کچھ اتار دیا. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟
تو انہوں نے کہا کہ کراچی میں میرے سسر وغیرہ ہیں وہ بہت مائنڈ کرتے ہیں، لیکن لاہور میرے ماں باپ مجھے کچھ نہیں کہتے. تو واقعی کچھ لوگ ایسا پردہ بھی کرتے ہیں کہ جہاں کسی دیندار بندے کو دیکھا وہاں جلدی جلدی منہ کور کرنے لگ گئے یا اپنے آپ کو چھپانے لگ گئے. جہاں کسی دنیا دارانہ مجلس میں گئے تو اللہ کا ڈر پیچھے گئے. تو کیا اللہ نہیں دیکھتا؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس کو نہیں پتا کہ اللہ دیکھ رہا؟ تو اس لیے اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں بھی ہو. پھر اسی طرح جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی مدد کرتا ہے کہ وہ بندوں کے حقوق ادا کر سکے. بعض اوقات کسی کا قرضہ دینا ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کا کوئی حق دینا ہوتا ہے، مزدوری دینی ہوتی ہے، اچانک کوئی حادثہ ہوتا ہے، انسان پیمنٹس نہیں کر سکتے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایک دم بزنس بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کی سیلریز ڈیو ہوتی، اب وہ دے نہیں پا رہا، بندہ ہے ہی ہاتھ میں کچھ نہیں. اب کیا کرے؟ سچویشن سوچیے، اگر آپ کا چھوٹا سا بھی بزنس ہے، ویسے آپ نے کوئی بوتیک ہی کھولی ہوئی ہے اور 4 درزی رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کام کر دیا اور آپ نے پیمنٹ کرنی کتنے، وہ خدا نہ خواستہ اس دکان کو آگ لگ جاتی ہے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور آپ نہیں دے پا رہے. اب کیا کریں؟ ایسے سخت سے سخت مواقع میں بھی جو بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگے گا کہ اللہ دیکھ میں نے آج تک حق پورا ادا کیا، میں آئندہ بھی کروں گا، تو میری مدد کر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے غیب کے خزانوں سے رستے کھول دیں گے اور اس کے لیے راہیں ہموار ہو جائیں گی. لیکن جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا اور لوگوں کو ستاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرتا ہے تو کیا اللہ نہیں دیکھتا؟ کس کی مدد کا وعدہ کیا گیا ہے؟ اللہ کس بندے کی مدد میں ہوتا ہے؟ جو بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے یا بندوں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے؟ پھر جب عملی زندگی آتی ہے، جب لوگوں کے ساتھ معاملے کا وقت آتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پریکٹیکلی کسی سے اختلاف ہو جائے، کسی سے ناراضگی ہو جائے، کبھی ایسا تو نہیں گھر میں کیا کہ جیسے بہن کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی تو اٹھا کے اس کی کاپی بستروں کے نیچے چھپا دی تنگ کرنے کے لیے، کیا ڈھونڈتی پھرے؟ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں نا مزہ چکھانے کے لیے. کیا اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب پتا ہے؟ ہم لوگوں کے سامنے 100 بہانے کر سکتے ہیں لیکن اپنے آپ سے نہیں بچ سکتے، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. تو جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ بندوں کی مدد کرنا شروع کر دے، اس کے راستے آسان ہو جائیں گے. اور اس کے برعکس جو شخص اکیلے میں اللہ سے نہیں ڈرتا، کیونکہ بعض معاملے کسی کو نہیں پتہ ہوتے، صرف آپ کو پتہ ہوتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، بڑے بڑے نیک کام کیے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس غبار کی طرح کر دے گا جو اڑ جاتا ہے. ساری نیکیاں آندھی کی طرح اڑ جائیں گی. صوبان نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کا ہم سے حال بیان کر دیجیے اور کھول کر بیان کیجیے تاکہ ہم لا علمی سے ان لوگوں میں نہ ہو جائیں کہ ہم نہیں ان میں سے ہونا چاہتے جن کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں. آپ نے فرمایا وہ لوگ تمہارے بھائیوں میں سے ہیں، تمہاری قوم میں سے، اور رات کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو، لیکن وہ لوگ جب اکیلے ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے، یعنی لوگوں کو بتائے بغیر غلط کاموں کا ارتکاب کریں. ایسے لوگ ہاں بڑی بڑی نیکیاں لے کر جائیں، ان کی وہ نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی. تو تقویٰ اس چیز کا نام نہیں کہ انسان ایک طرف بڑے بڑے نیک کام کر لے اور دوسری طرف پھر بھی چھپ چھپا کے خیانت کرے، غیبت کرے، حرام کام کرے، کسی بھی قسم کا حرام، چاہے وہ جان سے کرنے والا، جسم سے کرنے والا کوئی حرام کام ہو جیسے زنا وغیرہ، چاہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہو کہ لوگوں کے سامنے تو حلال کھائے لیکن تنہائی میں حرام بھی کھا جائے، چاہے وہ مال سے متعلق ہو، روپے پیسے سے متعلق ہو، کسی بھی معاملے سے. تو تقویٰ کی کیا سمجھ آ رہی ہے کہ بس صرف اللہ سے ڈرنا، جب کوئی بھی نہ ہو اس وقت بھی ڈرنا، کیونکہ لوگوں کی نظریں ہمیں بہت سی چیزوں سے روک دیتی ہیں نا. ہمیں یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو پھر کیا کریں گے،
نہیں لوگوں کو نہ پتا چلے. اور بعض اوقات ہم لوگوں سے چیزیں چھپانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں, کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً کوئی بتائے گا؟ اب یہ دیکھیں کہ کون سے کام ہیں, آپ خود ہی لسٹ بنا لیجیے, ان کی دل میں بنا لیجیے, کاپی میں بنا لیجیے, کہ جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ابو کو نہ پتا چلے, میرے ہسبینڈ کو نہ پتا چلے, میرے بچوں کو نہ پتا چلے. تو وہ کون سے کام؟ سوچیں گے, غور کریں گے, تدبر کریں گے, ڈیپتھ میں جائیں گے تو خود ہی ڈیٹیکٹ کر لیں گے, خود ہی ڈھونڈ لیں گے, چل جائیں گے. تو اسی طرح کچھ چیزیں ہم صرف امی ابو گھر والے نہیں, لوگوں کے ڈر سے بھی چھپاتے ہیں, باہر کے معاشرے کے. وہ کون سی چیزیں ہو سکتی؟ صفائی نصفی ہاں, برا حال ہے, میگزین جیسے پڑے ہیں ہاں, نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کسی ایسے کا پتہ چل رہا ہے کہ اس نے آنا ہے جو چیزوں کو بلیک کر سکتا ہے, وہ سب چیزیں غائب, چھپا لیں گے. گھر صاف. مثلاً گھر میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو دین کے لحاظ سے ٹھیک نہیں, ایسے میگزین جو فحش قسم کے ہیں, ایسی چیزیں, یا کمپیوٹر پہ ایسی موویز یا ایسی ننگی چیزیں دیکھنا. تو جب گھر میں کوئی ایسا شخص آ رہا ہو جس کے بارے میں یہ پتا ہو کہ وہ پسند نہیں کرتا اس کو, تو پھر کیا کر سکتے؟ ساری چیزیں پردے کے پیچھے چلی گئی, کیونکہ اللہ سے نہیں ڈرتے, لوگوں سے ڈرتے ہیں. دیکھیے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے نا, اس کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے, اس کو بہت پاسورڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ اس کو پتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے, وہ صحیح کام کرتا ہے, اور وہ سب کچھ اللہ کے سامنے ہے, اور کچھ چھپتا نہیں, چھپاتا نہیں. کیونکہ گناہ وہی ہے جس کو آپ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں سے, کہ لوگوں کو نہ پتا چل جائے. اگر لوگوں کو پتا چل گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا, بےزتی ہو جائے گی. ہاں, ہم نماز کس کے سامنے پڑھتے ہیں اور پھر کیسی پڑھتے ہیں؟ اکیلے میں جلدی جلدی استغفر اللہ استغفر اللہ, جتنی دفعہ بھی کریں استغفر اللہ کم, کیونکہ دھوکہ ہے اللہ کے ساتھ, اور یہ منافقین کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیتے. بالکل, جب اللہ سے ڈر کے ہم اچھے کام کرتے ہیں تو پھر لوگوں کا ڈر ہی نہیں ہوتا, کام کرتے ہیں تو پھر لوگوں کا ڈر ہی نہیں ہوتا, کام کرتے ہیں تو پھر لوگوں کا ڈر ہی نہیں ہوتا, کام کرتے ہیں تو پھر لوگوں کا ڈر ہی نہیں ہوتا, کام کرتے ہیں